अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हेडलाइंस बनाते हैं जबकि दूसरे वो जो तारीख बनाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में सिर्फ वो कौमें तरक्की करती हैं जो तारीख में जिंदा रहती हैं, जिनके लीडर्स तारीख बनाते हैं, तारीख में जिंदा रहते हैं, हेडलाइंस में नहीं। हेडलाइंस में क्यों नहीं? शायद इसलिए कि उनको हेडलाइंस में जिंदा रहने का फन आता ही नहीं। लेकिन जनाब, जो मज़ा हेडलाइंस में जिंदा रहने में है वो तारीख में कहाँ? दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, भत्ताखोरों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा, लोड शेडिंग की कमी के लिए प्लान बना लिया है, आवाम को जल्द खुशखबरी देंगे, ये साल आवाम को रिलीफ देने का साल है, वगैरह वगैरह। ये हैं हेडलाइंस। अब इनकी वजह से उनका भी काम चल रहा है और हमारा भी। तारीख किसको किस तरह याद करती है, इस पर हम बाद में सोचेंगे। अभी हम चलते हैं पहली खबर की जानिब, यानी कि पूरे मुल्क बिलखुसूस पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग पर होने वाले एहतजाज पर, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ पुरतशद्दुद भी होता जा रहा है। इस लोड शेडिंग पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू करने और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक फजल चौधरी साहब, चौधरी निसार अली खान साहब ने लोड शेडिंग के हवाले से ये कहा है कि अगर सूरत हाल तब्दील नहीं होती, इस सूरत हाल में तब्दीली नहीं आती, तो हम ऐवान सदर की तरफ मार्च करेंगे। 12 घंटे से ज़ायद का अरसा तो गुजर चुका है, तो फिर मार्च के लिए तैयारी है? मार्च कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने बात की है जी लोड शेडिंग के हवाले से, मेरा ये ख्याल है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आजकल हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इस कोशिश और इस फ़िक्र में रहते हैं कि किसी तरह हम लोग हेडलाइंस बनाएं और हेडलाइंस में ज़िंदा रहें, वरना अमली तौर पे अगर अमली तौर पे अगर हम इन मसाइल को हल करने के हवाले से कोई दिलचस्पी रखते हो तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े ये मसले नहीं है कि हम इनको हल ना कर सकें। हमने ज़रूर ये बात की है जी और ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी करेंगे और सदर हाउस का हम उसकी तरफ हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका घेराव भी करेंगे। इससे पहले भी तारिक फजल साहब, मुझे ये बता दीजिए, 24 घंटे की बात की गई थी, 12 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। मैं अपना सवाल आपसे रिपीट कर रही हूँ, क्या लॉन्ग मार्च की तैयारी है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी देखें, लॉन्ग मार्च की तैयारी बिल्कुल हमें उसकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। आज अभी असेंबली का इजलास जारी है, हमारी इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे लोड शेडिंग का मसला हल हो गया है, अभी ज्वाइंट सेशन भी हो रहा है, हल हो गया है मसला? आप कह रहे हैं कि हम तैयार रहते हैं इन चीज़ों के लिए, हल हो गया ये मसला? नहीं, तैयार रहने का मतलब ये है जी कि जो सियासी वर्कर है वो हर वक्त इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार है। इससे पहले पार्लियामेंट के जितने अरकान हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के और उसमें अपोजिशन के दीगर अरकान ने भी हमारे साथ शिरकत की थी। सदर हाउस के गेट तक इससे पहले भी हम मार्च कर चुके हैं और आपको ये याद है कि उस मार्च के फ़ौरन बाद लोड शेडिंग मुल्क में यकसर ख़त्म हो गई थी। कोई तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा जो लोड शेडिंग शुरू हुई है और अब भी जो ये दौरानिया है लोड शेडिंग का, मैं सिर्फ अगर आपको इस्लामाबाद की बात बताऊं तो हमारे जो इस्लामाबाद के देही इलाके हैं जैसे तरनौल है, बाराकऊ है, रवात यूनियन काउंसिल है, सिहाला यूनियन काउंसिल है, ये किरपा कुरी, ये यूनियन काउंसिल जो हैं फुलग्राम, ये 12-12 घंटे की लोड शेडिंग इस्लामाबाद के अंदर हो रही है। सदर हाउस का इंतखाब क्यों करते हैं हम, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बज़ाहिर इख्तियारात सदर साहब कहते हैं मैंने दे दिए हैं असेंबली को, लेकिन आज भी जो फैसले हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, आज भी सदर हाउस में फ़ैसले होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो उसके बाद वो असेंबली में आते हैं। फिर सदर साहब इस वक्त हुक्मरान जमात के शरीक तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि प्रैक्टिकल चेयरपर्सन वही हैं, इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी है। वो सिर्फ इस वक्त मुल्क के आईनी सरबराह नहीं है, आप भी बैठे हुए हैं। अभी में हम इस पे तफसील से जरा बात करते हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ तो आप भी बैठे हुए हैं ना, आपका अपना मफाद नहीं है उनके साथ बैठे में? आप इस मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप मुझे ये बताइए आपने भी ऐसा कौन सा काम करवाया है जो कि, मेरी बात सुनिए ना, आप सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं उनके साथ, मैं आगे मेरी बात सुनिए, आप सही ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, अभी तक आपने अवाम का ऐसा कौन सा मसला उठाया है, उसको हल करवाया है जिसका डायरेक्टली फायदा अवाम को हुआ हो? इनको अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, गैस, बिजली, ये चीजें चाहिए, आप दिलवा सके। अब ये ना कहिएगा 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम पे तो आप उनके साथ खड़े हो गए थे, अवाम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चौधरी साहब देखें जी, बात यह है कि मैं मुख्तलिफ अपने जब कभी प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं खुद ये बात कहता हूँ कि 18वीं तरमीम हो, 20वीं तरमीम हो, NFC अवार्ड हो, ये सारी चीज़ें, बलोचिस्तान पैकेज हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर हुई हैं, लेकिन
اور آپ جب تک عوام کے بنیادی ایشوز حل نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مینڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے یا جو ہمارے سر ذمہ داری عوام نے اپنی ووٹ دے کے ہمارے سر پہ رکھی ہے اس کی طرف ہم نہیں بڑھے. وہ بالکل وہ مسئلے عوام کے جوں کے تو ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو حکومت دے سکتی ہے، اپوزیشن اس کے سامنے تجاویز رکھ سکتی ہے، اعتراضات کر سکتی ہے. ہم نے ایک لانگ مارچ کیا تھا عدلیہ کی بحالی کے لیے، الحمدللہ عدلیہ بحال ہوئی ہے. سوال اٹھا دیتے نا، نہیں جاتے آپ کے ساتھ 18ویں ترمیم میں 19ویں ترمیم میں کریں عوام کا یہ پہلے مسئلہ حل، پہلے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے کیونکہ ڈائریکٹلی اس کا کنسرن عوام کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، پھر ان ترمیموں پہ بھی بات کریں گے، پھر ہم NFC ایوارڈ پہ بھی بات کریں گے، پھر ہم باقی ایشوز پر بھی بات کریں گے. اور جو بجلی کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ کل کا مسئلہ ہے، یہ ایک عرصے کا مسئلہ ہے، کافی ہو رہا ہے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے فضل چودھری صاحب. لیکن ابھی کیوں آپ کو خیال آیا ہے؟ عوام کا درد ایک دم اتنا زیادہ جاگ اٹھا. 4 سال حکومت نے پورے کیے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے 4 سال آپ کے بھی مکمل ہوئے ہیں. کوئی ٹائمنگ کا خاص ایشو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے تو نہیں؟ کیونکہ الیکشنز بھی قریب ہی ہیں، کہیں اس دفعہ لوڈ شیڈنگ تو سلوگن نہیں ہے الیکشن کا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عوام کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ سوئی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ سارے کے سارے الیکشن ایشوز نہیں ہیں بلکہ عوام کے جنون مسائل ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے کہ جو متواتر پورے اس دور میں جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں، اس کے لیے اسمبلی کے اندر آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، واک آؤٹس بھی ہوتے رہے ہیں، احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، مارچز بھی ہوتی رہی ہیں، اسمبلی کے باہر پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ دھرنا بھی دیتے رہے ہیں، احتجاجی کیمپ بھی لگتے رہے ہیں. لیکن ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ ہر اس ایشو کے لیے وہ مارچ جو عدلیہ کی بحالی کے لیے ہوا تھا اس طرح کا کیوں نہیں ہوا، تو شاید میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایشو کے لیے ظاہر ہے اتنا بڑا لانگ مارچ تو نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. ہماری ذمہ داری ہے اور حکومت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا آپ کی ذمہ داری ہے. PMLN ایک پولیٹیکل پارٹی ہے چودھری صاحب، آپ کی جو جڑیں ہیں وہ عوام کے اندر ہیں، اور آپ ان کی بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس چیز پہ اکسائیں کہ احتجاج کرو، اس مسئلے کو حل کرائیں، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرانے میں آپ مدد کریں، بجائے یہ کہ آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں. وہ وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. ابھی لاہور میں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک احتجاج میں شرکت کی، اور لاہور میں ہی ایک احتجاج میں ایک شخص کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ کیا یہ سیاسی طریقہ کار ہے؟ قطعی طور پہ نہ سیاست چمکائی جا رہی ہے نہ یہ سیاسی طریقہ کار ہے. بات صرف یہ ہے جی کہ وہ تمام فیصلے جو پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پہ کیے گئے ہیں، میں آپ کو صرف حکومت کی نیک نیتی اور ان کی بد نیتی کے درمیان میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ وہ تمام فیصلے جو پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پہ کیے گئے ہیں، اور ایسے فیصلے جو مشترکہ اجلاس جس میں سینٹ کے اراکین بھی اس کارروائی کا حصہ تھے، اس میں جو فیصلے کیے گئے، اور وہ فیصلے صرف گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ملکی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے نہیں بلکہ اس سے بھی سنگین میں سمجھتا ہوں معاملات کے اوپر تھے. اور اس سے سنگین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری ملک کی سوورنٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. اگر ان کے اوپر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، آج جو حکومت دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی ابھی جو سفارشات پارلیمنٹ کے اندر آئی ہیں، ہمارا اس کے اوپر بھی سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ طے ہوتا ہے بیٹھ کے ملکی مفاد کے لیے، آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم ڈیسکوں کے اوپر چڑھیں، ہم فزیکلی ان سے لڑیں، ہم کیا کریں، کون سا طریقہ کار اختیار کریں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں لوڈ شیڈنگ پہ ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، ابھی وہ جو سفارشات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھے ہیں؟ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ بالکل دیکھ رہے ہیں جی، کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اس قوم کا حصہ نہیں ہے. ان میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آپ بالکل اس قوم کا حصہ ہیں. ان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو عوام ہے وہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے جوہری صاحب، وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے املاک کو گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، دکانوں کے شٹرز توڑ رہے ہیں، دکانیں بند کرا رہے ہیں، پیٹرول پمپ بند کروا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں. کیا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کی پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے، ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بہتر کیا جائے؟ پھر اب آپ نے تو 31 مارچ سے آپ تو مزید احتجاج کی کال دے دیا، آپ نے پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ہر جگہ آپ احتجاج کریں گے. میں عرض کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت پرتشدد مظاہروں کے اوپر یقین نہیں رکھتی. آپ نے جو بھی یہ بات کی ہے جی وہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری املاک کس کی ہیں؟ وہ کوئی کسی اور حکومت کی ملکیت تو نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کیا ہے؟
وہ بھی تو انہیں لوگوں کی املاک ہے نا. اگر کوئی بینک جلتا ہے, اگر کوئی وابڈا کا آفس جلتا ہے, کوئی سوئی گیس کا دفتر جلتا ہے, وہ بھی تو ہمارا ہی ہے, اس عوام کا ہے, اس عوام کے ٹیکس سے بنا ہے. اس لیے یہ تفریق ہی ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے مظاہرے میں اگر کوئی ایک بلب بھی ٹوٹتا ہے تو وہ یقیناً پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے. یہ سراسر غلط ہے. ڈیمانسٹریشنز پرامن ہونی چاہیے, ان میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ ہماری کوئی لیڈرشپ آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو روکتی ہوئی نظر آئے گی, وہ آپ کو کبھی مظاہرین کو بھڑکاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور میں ایک اور اینگل سے بات کر دوں, مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جب یہ سڑکیں بند ہوتی ہیں, کئی ایسے لوگ جو بیچارے بیمار ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ جو کسی ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں, اسکول سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, بچیاں آ رہی ہوتی ہیں, یقیناً ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ حکومت کو بھی تو اس کی خبر لینی چاہیے. بہت شکریہ چودھری طارق فضل کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. پی ایم ایل این رہنما تھے, بات کر رہے تھے خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. کیا ہم بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.